نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے لنڈی سیدان کے اس خوبصورت علاقہ میں ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا کے بیٹھے ہیں. اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب محترم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری صاحب کو، تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کو، اس بزم کے جملہ منتظمین کو اور تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم عبد الرؤوف صاحب کا، ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ راجن پور، جناب محترم سعید احمد مغل صاحب کا، محترم بلال بھائی کا. میرے خیال میں 1 سال کے بعد آپ احباب سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ان محبتوں کی ملاقاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے شان شاہدیت مصطفیٰ. شان شاہدیت مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیہ مبارکہ نمبر 8 میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا. اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے سونے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر. اللہ رب العزت کے کلام پہ توجہ کریں گے. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. سب سے پہلے توجہ کریں گے اِنَّا پر. اِنَّا کا معنی ہے ہم، جمع کا صیغہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا.
تو سامعین ذہن سوال کرتا ہے کہ رب کائنات کی ذات تو واحد و یکتا ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ایک ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے انی ارسلناک، میں نے بھیجا، جبکہ رب کائنات یہ نہیں فرماتا میں نے بھیجا، فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ تو سامعین آپ سارے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پھر غور کریں گے لفظ ہم یہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے یا زیادہ کے لیے؟ پیچھے تک سارے بول رہے۔ لفظ ہم بولا جاتا ہے جمع کے لیے، اور لفظ میں بولا جاتا ہے ایک کے لیے، واحد کے لیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا میں نے بھیجا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ اے رب کائنات، اب انسانی ذہن تو سوچ میں پڑ گئے، ہم تو تجھے ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں۔ مولا جب تو ایک ہے اور یکتا ہے تو پھر محبوب کو بھیجنے کا جب اعلان کرتا ہے تو خود کو ہم کیوں کہتا ہے؟ ایک ہو کر خود کو ہم کیوں کہتا ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے قرآن کو پڑھتے جاؤ، میرے کلام کی تلاوت کرو۔ جب بھی میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، جب بھی رب کائنات اپنی ذات کی بات کرتا ہے تو صیغہ واحد کہلاتا ہے۔ جیسے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ تو سامعین محترم دیکھتے چلے جائیں، جب رب کائنات اپنی ذات کی بات کرتا ہے، خالصتاً اپنی صفات کی بات کرتا ہے، تو اپنی ذات کے لیے صیغہ واحد کہلاتا ہے، اپنی ذات کے لیے صیغہ واحد کہلاتا ہے۔ لیکن جب اسی کلام کے اندر محبوب کی عظمت کی بات کرتا ہے، محبوب کے مقام کی بات کرتا ہے، محبوب کے شان کی بات کرتا ہے، محبوب پر انعامات کی بات کرتا ہے، تو خود اکیلا ہو کر، واحد و یکتا ہو کر، احد ہو کر اپنی ذات کے لیے صیغہ جمع کہلاتا ہے۔ اب راز سمجھیے گا سامعین، جب بھی ہم کہتے ہیں یعنی جمع کی بات کرتے ہیں تو جمع کے صیغہ کے اندر خود بخود ایک قوت ہے۔ جمع کے صیغہ میں ایک طاقت ہے، ایک قوت کا اظہار ہے، ایک طاقت کا اعلان ہے۔ گویا اللہ رب العزت مکہ کی سرزمین پر ان کفار میں، مشرکین میں، دشمنان مصطفیٰ میں جب عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے تو ان دشمنوں کو میرے اللہ چیلنج کرتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کے دشمنوں، میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی جرت نہ کرنا، مصطفیٰ کو اکیلے نہ سمجھنا، مصطفیٰ کے ساتھ ہم بھی ہیں۔ محبوب کو اکیلے نہ سمجھنا، اسی محبوب کے پیچھے ہم بھی ہیں، محبوب کے ساتھ ہم بھی ہیں، محبوب کو عزت دینے والے ہم ہیں، عظمت دینے والے ہم ہیں، شان دینے والے ہم ہیں، مقام دینے والے ہم ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کے لیے قدم اٹھانے والوں، قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ تمہارے سامنے صرف مصطفیٰ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ خود خدا سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
जश्न मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। तो सामने मोहतरम सारे का सारा कुरान पढ़ते चले जाएं। मालिक कायनात ने अपने कलाम के अंदर जहां जहां पर भी अपनी जात की बात की, अपनी सिफात की बात की, तो रब्बे कायनात ने सीगा वाहिद कर रखा। जहां जहां पर महबूब की इज्जत की बात की, महबूब के मुकाम की बात की, महबूब के शान की बयान की, तो रब्बे कायनात खुद वाहिद होकर सीगा जमा कर लाया है। कभी अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने महबूब को शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बना के भेजा है। कभी अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। कभी फरमाते अलम नशरह लका सदरक, हमने सीना खोल दिया। कभी फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारा कुरान पढ़ते जाएं। जब बात ज़ाते मुस्तफ़ा की आई है, रब अपने लिए सीधा जमा कर लाया है। सुभान अल्लाह। शामिल मोहतरम इस आयत करीमा का पहला नुक्ता तो ये था इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अल्लाह फरमा रहे महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा। अब चूंकि आज वक्त इतना ही होगा, आज हम महबूब की शान शाहिदियत को पढ़ेंगे। बशीरा व नज़ीरा वो आगे कभी जिंदगी ने साथ दिया तो सिर्फ आएंगे। आज लफ्ज़ शाहिदा पे गौर करेंगे। सामीन, अगर लुगत की कुतुब को उठाएंगे, अल कामूस को पढ़ें, अल मुंजद को पढ़ें, अल लिसान को पढ़ें, दीगर लुगत की किताबों को उठाते जाएंगे तो लफ्ज़ शाहिदा के भी कई मानी सामने आएंगे। लेकिन आज की इस मज़हब में मैं वो माना दूंगा जो पहले आप सबको आता है, ताकि बात एक बच्चे को भी समझ आए और एक बूढ़े बुजुर्ग को भी समझ आए। लफ्ज़ शाहिद का मारूफ माना है गवाह होना। वे सारे जानते हैं लफ्ज़ शाहिद का मारूफ माना क्या है? गवाह बनना, गवाही देना। एक सामीन, अब फौरन ज़हन सोचेगा कि जब अल्लाह फरमा रहा है महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा, ऐ मेरे सोहने मुस्तफा हमने आपको, पीछे तक सारे बोले क्या बनाकर? गवाह बना के भेजा। तो सामने जब ये लफ्ज बोलते हैं गवाह कि फुलां गवाह है, अगर मैं ये कहूं कि मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब गवाह है तो फौरन सारे सवाल करेंगे ये किसके गवाह है? ये किसके गवाह है? चूंकि गवाह जब भी किसी को कहेंगे तो वो गवाह या तो किसी पर गवाह होगा, या किसी का गवाह होगा, या किसी फेल अमल पर गवाह होगा, या किसी शख्सियत का गवाह होगा। तो जब रब कायनात ने फरमाया महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा, तो अब फौरन इंसानी ज़हन सवाल करता है रब कायनात जब सोहने मुस्तफा को गवाह बना के भेजा है तो अब ये भी बता दे तेरा मुस्तफा किसका गवाह है? सोहने महबूब किस पर गवाह है? तो रब कायनात ने फरमाया शाहिदा। ये दो ज़बर है, इसको तनवीन कहते हैं। अल्लाह ने मनसूब रखा और मुतलक रखा। क्या? मुतलक रखा, यानी लफ्ज़ शाहिदा को मुक़य्यद नहीं किया, आजाद रखा, मुतलक रखा। गोया मेरा अल्लाह फरमा रहा है मेरा मुस्तफा किसी एक शय का गवाह नहीं है, मेरा महबूब किसी एक शय पर गवाह नहीं है। मुतलक रखने से मुराद ये है कि सोहने मोहम्मद मुस्तफा कायनात की हर हकीकत पर गवाह है। यह नुक्ता समझने वाला है।
سونے محمد مصطفیٰ کائنات کی، اونچا بولے، یہ لفظ بولے، کائنات کی ہر حقیقت پر گواہ ہے۔ اب اس کائنات کے اندر جس شے کو اللہ نے بنایا ہے، میرے مصطفیٰ اس شے پر گواہ ہے۔ جس شے کو اللہ نے وجود دیا، اللہ نے خلق کیا، جس شے کو وجود ملا ہے، میرے مصطفیٰ اس پر گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سامعین محترم، جس شے کو وجود ملا، تو جس کو وجود ملا، جب وجود ملا، جس کو وجود ملا اور جب وجود ملا، وہ جب بن رہا تھا اس کے بننے پر بھی گواہ مصطفیٰ ہے۔ اب میں اسی نقطے کو زیادہ لطافت کی طرف نہیں لے کے جاتا، میں بڑی موٹی بات کرنے لگا ہوں تاکہ ہر کسی کا ذہن کو آ جائے۔ سامنے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ اشارہ یوم قیامت کی طرف، اشارہ یوم حشر کی طرف، کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ اور اے سونے محمد مصطفیٰ، آپ کو ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کامل غور کریں، جب میرے اللہ نے فرمایا کہ ہر امت سے گواہ لائیں گے، تو ہر امت کا نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ ہر امت کا نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، نوح علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ اور سونے مصطفیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی امت سب امتوں پر گواہ ہوگے۔ سونے آقا حضرت آدم علیہ السلام کی امت پہ بھی گواہ، نوح علیہ السلام کی امت پہ بھی گواہ، ابراہیم علیہ السلام کی امت پہ بھی گواہ۔ گویا پہلی امت سے لے کر اپنی آخری امت تک ہر کسی پر گواہ محمد مصطفیٰ۔ سامعین محترم، اب پوری گفتگو کا مرکز آپ کو سمجھانے لگا کہ آقا علیہ السلام ہر امت پر کیا ہے؟ وہ پیچھے والے بچے بھی بولے ہر امت پر گواہ ہے۔ اب سامعین بڑے سمجھدار لوگ آپ نظر آ رہے ہیں مجھے، اب سارے سوچ کر بتائیں گے کہ گواہ کہتے کسے؟ چلے میں سادہ مثال دیتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مدعی بنتا ہے، کوئی مدعی نہیں بنتا ہے، عدالت میں کیس ہوتا ہے، مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، مخالف جو ہے وہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے۔ جب دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر جج کہتا ہے کہ اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ اسی طرح ہوتا ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، جج کہتے ہیں اپنی اپنی گواہی لاؤ، شہادتیں لاؤ، گواہ لے کر آؤ۔ تو سامعین محترم، بندہ چل پڑے ڈسٹرکٹ کورٹ سے، راجن پور سے چلے لوڈی سیدان آنا ہے گواہ لینے، تو جب پہنچیں گے جو پہلا بندہ ملے گا کیا اسے ہی بازو سے پکڑ کے لے جائیں گے کہ تم گواہ ہو؟ لے جائیں گے نہیں، کسے لے جائیں گے؟ جو موقع پر موجود ہوگا اور اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ گواہ کی دو شرائط ہے کم از کم، ایک کہ جب واقعہ ہوا وہ بندہ موجود ہو، اور صرف موجود بھی نہ ہو، اس نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ تو سامعین یہی دو شرائط ہیں، یہی دو شرائط راجن پور کی ہیں۔
میرے علاقے میں منڈی بہاؤدین آگے اسلام آباد چلے جائیں تو یہی دو شرائط وہاں پہ بھی ہے. اسی طرح آگے انڈیا چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، دنیا پھر لیں، ہر ملک کے اندر گواہ کی یہ دو شرائط ہے کہ گواہ وہ بنتا ہے جس نے موقع دیکھا بھی ہو، موجود بھی ہو. تو اب رب کائنات نے فرمایا میرے سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو ہر امت پر گواہ بنایا ہے، امت آدم علیہ السلام پر بھی آپ کو، ارے مسکرا کے بولو نا، گواہ بنایا. سامعین محترم، جب اللہ فرماتا ہے سونے مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی امت پر بھی گواہ ہیں، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو. تو مصطفیٰ کا گواہ بننا یہ بتا رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی امت تھی، میرے مصطفیٰ اس وقت بھی موجود بھی تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں بھی موجود تھے، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے. تو جب موجود تھے، اب اگر کچھ سوال کرے جب اس وقت موجود تھے پھر یہ ولادت کیا ہے؟ جب اس وقت بھی موجود تھے پھر یہ ولادت کیا ہے؟ تو سامعین سمجھ لو، یہ ولادت مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو میرے محبوب کا مکہ کی وادیوں میں آنا، یہ میرے مصطفیٰ کی ابتدا نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا بشری لباس میں ظہور ہونا ہے. یہ میرے سونے مصطفیٰ کی ابتدا نہیں ہے، یہ تو بشری لباس اوڑھ کر، بشری لباس پہن کر، بشری صورت میں بشروں کے پاس آنا ہے. اب میں اس سے اگلے نکتے کی طرف بعد میں آتا ہوں. سامعین محترم، تاجدار کائنات کی ذات اقدس کو سمجھنا ہے تو جانو، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. توجہ کرنا، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، یہ جو 12 ربیع الاول میرے آقا کی ولادت ہے، یہ مصطفیٰ کی بشریت کا ظہور ہے، آقا کی بشریت کا ظہور ہے. جب میرے آقا پیکر بشری میں آئے تو بشروں کو کچھ سمجھ آئی، ساری سمجھ نہیں آئی، بشروں کو کچھ سمجھ آئی. پھر ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، جب آقا عالم نورانیت میں گئے تو نور والوں کو کچھ سمجھ آئی. اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. اب حقیقت مصطفیٰ کیا ہے نہ بشر جانتے ہیں نہ نور جانتے ہیں، وہ یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر الصدیق سے خود فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر الصدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. تو سامعین محترم، اب یہ نکتہ سمجھے کہ ایک ہے حقیقت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے بشریت مصطفیٰ. اب سوال پیدا ہوا کہ آقا اس بشری دنیا میں کیوں آئے؟ سامعین، اگر میرے سونے آقا
بشریت کے لباس میں نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کوئی اللہ بھی ہے؟ اگر سونے مصطفیٰ بشری لباس پہن کر نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ رہنا کیسے ہے، کیسے پتا چلتا کہ جینا کیسے ہے؟ ارے اس سرزمین پر اس مکہ کے معاشرے کو دیکھو، وہاں پہ جنگل کا قانون تھا، انسانیت نہ تھی، ہر طرف ظلم تھا، بربریت تھی، برائی تھی، جبر تھا، جو طاقتور تھا وہ اسی کا قانون چلتا تھا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، پوری کائنات کو آقا نے جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو آقا بشری لباس میں اس لیے آئے کہ بشروں کو جینے کا سلیقہ مل رہا ہے، لیکن آقا کی حقیقت کیا ہے وہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ سامعین محترم، یہی سے میں خاص آیت کریمہ کے حوالے سے ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ گویا اللہ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جب اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ بولے رب العالمین۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا میں رب ہوں عالمین کا، میں رب ہوں عالمین کا۔ جب رحمت مصطفیٰ کو بیان کیا تو فرمایا میرا محبوب رحمت ہے عالمین کی۔ جب اپنی بات کی فرمایا میں عالمین کا رب، مصطفیٰ کی بات کی فرمایا میرا محبوب عالمین کی رحمت۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے جس عالم کا میں رب ہوں اس عالم کا مصطفیٰ رحمت ہے۔ اسی عالم کی میرے مصطفیٰ کیا ہے؟ اونچا بولے اور اونچا بولے رحمت ہے۔ تو سامعین آقا تو رحمت ہے کل عالمین کی، آقا رحمت ہے اونچا بولے یار کل عالمین کی۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب میں نے تجھے صرف انسانوں کا رسول نہیں بنایا، میں نے آپ کو صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کل مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سامعین محترم میرے مصطفیٰ رحمت بھی ہے عالمین کے لیے، رسول بھی ہے عالمین کے لیے۔ ارے میرے مصطفیٰ کے تو کل عالم ہے، میرے سونے مصطفیٰ کے تو کل عالم ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے سونے مصطفیٰ کے تو کل عالم ہے، یہ مصطفیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ آقا کی مہربانی ہے، نہیں تو آقا تو فرشتوں کے بھی نبی، میرے آقا تو جنت والوں کے بھی نبی، میرے آقا تو کل مخلوقات کے نبی۔ آقا چاہتے تو عالم انوار میں رہ جاتے، آقا چاہتے تو صرف جنتوں میں رہ جاتے، آقا چاہتے تو صرف فرشتوں میں رہ جاتے، نہیں آقا نے فرمایا میں نے ان گناہگاروں میں جانا، ان کو اٹھا کے رب کا عارف بنانا ہے، اس لیے آقا پیکر بشری میں آئے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے اور امت آدم کو دیکھتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے۔ اب سامعین محترم یہ پہلا حصہ تو سمجھ گئے، اب بڑا خاص جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام
کیا آج ہم پر گواہ ہیں یا نہیں؟ سارے سوچ کے بولیے، آقا آج ہم پر گواہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن سامعین محترم، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو، دیکھتا بھی ہو۔ آقا آج ہم پر گواہ ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اب کئی احباب سوال کریں گے، سوچیں گے، پریشان ہوں گے کہ آقا علیہ السلام تو آج قبر انور میں، روضہ اقدس میں آقا کا ظاہری وصال ہو گیا، اور ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے معاذ اللہ جو کہتا ہے قبر میں گئے تو ختم ہو گئے۔ وہ طبقہ یا وہ لوگ کم از کم قرآن کی اس آیت کو تو سمجھے، جب میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب گواہ ہے، اگر آقا کے گواہ ہونے کا انکار کرے تو قرآن کا انکار ہے، اگر آقا کے گواہ ہونے کا انکار کرے تو اللہ کے بولے قرآن کا انکار ہے، اور اگر گواہ مانتے ہیں تو عقیدہ آپ کا ماننا پڑتا ہے۔ آقا موجود بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں۔ چلیں، ہم منہاج القرآن والے ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں دلیل سے۔ تو میں دلیل دینے لگا ہوں صحیح ستہ کی، صحیح بخاری کی، کہ آقا آج بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس پر میں درجنوں دلائل ہیں، لیکن ایک خاص دلیل دینے لگا ہوں جو پہلوں کو بھی سمجھ آئے گی اور بعد والوں کو بھی سمجھ آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ سامعین محترم، یہ حدیث پاک بھی آپ نے زندگی میں کئی بار سنی ہوگی، صحیح بخاری میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی سواری پر جا رہے تھے، اچانک میرے آقا 2 قبروں پر رک گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ درخت کی ٹہنی لاؤ۔ صحابہ درخت کی ٹہنی لائے، آقا نے ٹہنی کو توڑا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ٹہنی کا ایک حصہ ایک قبر پہ رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھا۔ اب صحابہ نے پوچھا حضور فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک ٹہنی سبز رہے گی، اس کے پتے سبز رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور جب تک قبر پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا قبر والوں کا عذاب ٹلا رہے گا۔ سامنے حدیث پاک تو پہلے سنیے آپ، اب یا جملہ مترجمہ کے طور پہ نقطہ کر دوں، جب آقا نے فرمایا کہ جب تک پتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو قبر والوں کا عذاب ٹلا رہے گا۔ ارے اب ایمان سے سوچو، اگر قبر پر پتے ذکر کریں تو قبر والوں کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اگر ایمان والے، محبت والے، عشق والے قبر پر جا کر تلاوت قرآن کریں تو قبر والوں کا عذاب کیوں نہ ٹلے؟ یہ ایک نقطہ سمجھ گئے، لیکن جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ نقطہ وہ یہ ہے، سمجھیے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام ان قبروں کے پاس رکے اور آقا نے فرمایا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس وقت میرے آقا زمین کے اوپر تھے یا زمین سے نیچے تھے؟ بولے، یہ توجہ سے سن کے بولنا۔ جب آقا فرما رہے تھے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آقا زمین سے اوپر تھے یا نیچے؟ آقا زمین کے اوپر تھے، وہ قبر والے زمین کے نیچے تھے۔ ارے عالم تصورات میں نقطہ سمجھ لو، اگر میرے مصطفیٰ اس دور میں زمین سے اوپر ہو کر زمین سے نیچے والوں کو دیکھ بھی رہے تھے، جان بھی رہے تھے، پہچان بھی رہے تھے، تو آج میرے مصطفیٰ قبر انور میں ہو کر اسی طرح ہم زمین سے اوپر والوں کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। सामने आके गौर करें इस अगले जुमले पर कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आलम शहादत में थे। ये दुनिया आलम शहादत है, ये दुनिया आलम शहादत है। तो मेरे आका उस वक्त इस दुनिया के जाहिर में थे, आलम शहादत में थे, और कब्र वाले आलम बरज़ख में थे। गौर करना, कब्र वाले आलम बरज़ख में थे। मेरे सोहने आका आलम शहादत में होकर आलम बरज़ख वालों को देख भी रहे थे, जान भी रहे थे, पहचान भी रहे थे। बिल्कुल उसी तरह आज मेरे मुस्तफा आलम बरज़ख में होकर आलम शहादत वालों को देखते भी हैं, जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे मुस्तफा के कुल आलम है, ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफा के तो कुल आलम है, जब चाहे जिस आलम में चाहे चले जाए, ये उनकी मर्जी, मालिक जो हुए। सामने इसी के साथ ही सिर्फ जुमला मुतरजा के तौर पे एक जुमला दे देता हूं, फिर जिंदगी ने साथ दिया तो मौजू बयान कर लेंगे। मेरे आका की बारगाह में जितने भी इंसान जाते, मेरे आका हर इंसान से उसी की बोली में बात करते। अब वक्त नहीं कि मैं इसको बयान करूं। आका की बारगाह में हमारे बरसगीर से भी डेलीगेशन गया था। मेरे आका ने बरसगीर वालों से भी उसी तरह बातें की जिस तरह अरबों से करते हैं। आका की बारगाह में यूरोप से भी डेलीगेशन गए, वफद गए, उनसे भी मेरे आका ने उसी तरह कलाम किया जिस तरह अरब वालों से करते हैं। अरे ये तो रहे इंसान, आका की बारगाह में जिन्नात आए। आका की बारगाह में जिन्नात आए, जिन्नों से मेरे आका ने कलाम जिन्नों की बोली में किया। आका की बारगाह में ऊंट आए, जानवर आ गए, ऊंट से कलाम उसी की जुबान में किया। आका की बारगाह में भेड़िया आए, उनसे कलाम उनकी बोली में किया। आका की बारगाह में चिड़िया आई, चिड़िया से कलाम उसकी बोली में किया। आका की बारगाह में बकरिया आई, उससे कलाम उसकी बोली में किया। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अरे मुस्तफा के कुल आलम है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। वो तो कुल आलमीन के मौला है, वो तो कुल आलमीन पर शाहिद है। शामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम आज भी हम पर गवाह है। अब भी अगर कोई परेशान हो और या कोई कल बात करे, भाई गवाह तो वो होता है जो मौजूद हो, जिंदा हो। तो सामीन मोहतरम, आका की हयात मुबारका पर कुरान भी दलालत करता है और हदीस भी दलालत करती है। लेकिन मैं उससे भी हटकर आज मैंने अर्ज किया, बिल्कुल सादा जुमले दूंगा, मुश्किल नहीं। आका की हयात तैयबा पर कलमाए तैयबा दलालत कर रहा है। पढ़े कलमा तैयबा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आगे, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये लफ्ज़ सारे बोले, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सामीन मोहतरम, क्या कभी कोई ऐसा भी मुसलमान देखा है जो कहे मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे? भाई जो एतराज करता है ना हयातुन नबी पर, जब तर्जुमा करता है वो भी कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
ادھر کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اعتراض بھی کرتا ہے. بھئی تیرا تو اعتراض بنتا ہی نہیں. تو کلمہ پڑھتا ہے اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سامعین محترم، اگر کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے یہ کہتا گیا وہ تو ایمان سے گیا. یہ جو کہتا گیا ایمان سے گیا. اور ایمان تو یہ ہے وہ کہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہیں کہتے تب ہے کہ وہ ہیں. یہ ہیں کہتے ہی اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ ہیں، اور ہوتا وہ ہے جو زندہ ہو، موجود ہو، زندہ ہو. تو آقا زندہ ہے، موجود ہے، اسی لیے تو ہم پر گواہ ہے. اسی لیے ہم پر گواہ ہے. اب آقا کی موجودگی کیسی، وہ ایک علماء کا موضوع ہے. آقا صور جمالی میں موجود ہے، صور تمثیلی میں موجود ہے، یا الشاہد مع المشاہدہ اس اعتبار سے موجود ہے. وہ علماء کے موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ عقیدہ یہ رکھیں کہ آقا آج بھی ہیں. آقا سونے مصطفیٰ آج بھی ہیں، موجود ہیں. اس سے آگے چلیں. اب دوسرے کلمہ پر آ جائیں. دوسرا جو کلمہ شہادت ہے اس پر آ جائیں. چونکہ موضوع گواہی ہے، اب ہم بھی گواہ بنے بیٹھے. کلمہ شہادت پر آ جائیں. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس کلمہ شہادت کا ترجمہ کریں، چلے پورا نہ کریں، پہلے حصے کا کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، معبود ہے، یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اب سارے بولیے گلونڈی سیدان والوں، کیا سارے گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے؟ آپ اٹھا کے بولو. پکی بات ہے، پھر سوچ لو. سب گواہ ہو، اب اپنی گواہی پر پکے رہنا، پھرنا نہیں. آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. چلے آپ کو مان لیا گواہ ہو. یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ گواہ کی دو شرائط ہیں. آپ نے کہا تھا کہ گواہ کی دو شرائط ہیں. گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو اور اس نے موقع دیکھا بھی ہو. اب سارے گواہ ہو کہ اللہ ایک ہے. اب جس نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے وہ کھڑا ہو جائے. کسی نے نہیں اللہ کو دیکھا، تو جب دیکھا نہیں گواہ کیسے بنے ہو؟ ارے بھائی شرائط بیان کرتے ہو کہ گواہ ہے، اور گواہ وہ جس نے دیکھا بھی ہو اور موجود بھی ہو. ادھر کہتے ہو ہم سارے اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں، اور گواہ بنے بیٹھے ہو، دیکھا کوئی نہیں. اب آگے سوچ کے بتاؤ، سچے گواہ ہو یا جھوٹے؟ اب بہت سارے چہرے بدل گئے. پھر بتاؤ سچے گواہ. اب پھر اسی جرأت سے کہو سچے گواہ. ہاتھ اٹھا کے بولو سچے گواہ. ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی وحدانیت پر سچے گواہ ہیں. ارے سوچو یہ سچائی کی جرأت دی کس نے ہے؟ یہ سچائی کی طاقت دی کس نے ہے؟ ارے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانا، ہم نے زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا ہے. پہلے مصطفیٰ کو مانا، پھر خدا کو مانا، گواہ بن گئے کہ وہ ہے. تو سامعین محترم، اب ایمان کی روح کو سمجھ لو، ایمان کی گہرائی کو سمجھ لو. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو ایمان
پہلے خدا کو ماننے سے نہیں آتا، ایمان پہلے خدا کو ماننے سے نہیں آتا، ایمان پہلے محمد مصطفیٰ کو مانے، مصطفیٰ کو مان کر خدا کو مانے تو تب ایمان آتا ہے۔ بھئی لنڈی سیدان والوں گھبرانا نہیں ہے، فتووں کا جواب منہاج القرآن کے پاس ہے۔ یہ منہاج القرآن ہے جو دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی کہے بھئی ایمان اللہ کو ماننے سے آتا ہے تو بھی جان لیں ایمان صرف اللہ کو ماننے سے نہیں آتا، ایمان پہلے محمد مصطفیٰ کو مانے، مصطفیٰ کو مان کر خدا کو مانے تب ایمان آتا۔ چلیں اب میں سادہ بات کرتا ہوں کہ دو انسان ہیں، دونوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک مانتا ہے سائنس اور تجربہ کی بنیاد پر، سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، سائنس کے میدان میں وہ ریسرچ کرتا رہا، تحقیق کرتا رہا، آگے پھر تجربات، مشاہدات، نظریات کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ سائنٹسٹ تحقیق کرتا کرتا اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا اور وہ مان گیا کہ وہ ایک اللہ ہے۔ اب جب اللہ کو مان گیا تو اب تسبیح پکڑ لی، سارا دن اللہ 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 کرتا ہے۔ پھر اسے پتا چلا کہ وہ سجدہ بھی کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدے بھی کرنے لگا۔ ایک وہ ہے جس نے اللہ کو مانا سائنس کی بنیاد پر، اور ایک وہ ہے جس نے اللہ کو مانا ذات مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دونوں کا فرق سمجھیے گا، ہے وہ بھی اللہ کو ایک مانتا اور ہے یہ بھی اللہ کو ایک مانتا، وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، وہ بھی سجدے کرتا ہے، یہ بھی سجدے کرتا ہے۔ تو سامعین محترم بتائیے گا کیا دونوں مسلمان ہیں؟ نہیں، ایک مواحد ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مواحد ہے اور ایک مسلمان ہے۔ جس نے اللہ کو سائنس کی بنیاد پہ مانا وہ مواحد بنا، یعنی اس نے اللہ کو ایک مان لیا، بس مان لیا، لیکن وہ مومن نہ ہو سکا۔ اور ادھر آپ نے مانا ذات مصطفیٰ پہ یقین کر کے، آپ نے مانا زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے، ارے اللہ تو وہی ایک، وہی یکتا، وحدہ لا شریک، جس نے سائنس کی بنیاد پہ مانا وہ مسلمان نہ بن سکا، جس نے زبان مصطفیٰ کی بنیاد پہ مانا وہ مسلمان بھی ہو گیا، اللہ کا بندہ بھی ہو گیا۔ تو ایمان صرف اللہ کو ایک ماننے سے نہیں آتا، ذات مصطفیٰ کو مان کر مانے تو ایمان آتا۔ بھئی ہمارا عقیدہ تو کچھ اس سے بھی آگے کا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہاضمے بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن میں دلیل ایک بڑی خاص دے دیتا ہوں، اور اس جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس کا ایک جملہ لطافت کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر قبول آ جائے تو رکھ لینا، اگر دل مان لے تو رکھ لینا، اگر دل نہ مانے، اچھا نہ لگے تو لوٹا دینا، فتوے نہ لگانا۔ ہاں اگر فتوے لگا بھی لیے تو ہونا کچھ نہیں، کیونکہ بڑا وقت گزر گیا فتوے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر اللہ رب العزت کی خبر مصطفیٰ نہ دیتے، اگر اللہ کی خبر محمد مصطفیٰ نہ دیتے تو اللہ کے بارے میں خبر ہوتی کسی کو نہ۔ اگر اللہ کی خبر ذات مصطفیٰ سے نہ آتی تو اللہ رب العزت کی پہچان کسی کو نہ ہوتی، اللہ کی معرفت کسی کو نہ ہوتی، اللہ کی خبر کسی کو نہ ہوتی۔ تو اللہ ایک ہے، یہ خبر زبان مصطفیٰ سے ملی ہے۔ توجہ کرنا، اللہ ایک ہے، اس خبر کے پیچھے امین کون ہے؟
اس خبر کے پیچھے امین کون ہے؟ ذات مصطفیٰ. ایک ہے مخبر ہونا، وہ الگ بات ہے. امین ہونا، امانت دار ہونا، یعنی ہمیں اللہ کی خبر دی زبان مصطفیٰ نے، اللہ کی خبر دی ذات مصطفیٰ نے. بھائی آقا کو امین مانا تو اللہ کو ایک مانا، آقا کو امانت دار مانا تو اللہ کو ایک مانا. چونکہ رب کائنات نے اپنا ہونا ہمیں دکھایا نہیں ہے، اپنا ہونا ہمیں سجایا نہیں ہے، تو اگر مصطفیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم مان گئے. کیا بولے؟ اللہ ایک ہے. سونے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل کلام لے کے آ رہا ہے، ہم مان گئے کہ جبرائیل کلام لا رہا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کوئی فرشتے ہیں، ہم مان گئے. بولو نا یار، فرشتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم مان گئے کہ قیامت کا دن ہوگا. آقا نے فرمایا کہ جنت و دوزخ ہوگی، ہم مان گئے کہ جنت و دوزخ ہوگی. ارے سب ایمان کو دیکھو، یہ ایمان بالغیب آیا ہے زبان مصطفیٰ سے. تو سونے مصطفیٰ نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم ایک کو مان گئے. اگر مصطفیٰ کہتے تین ہیں تو ہم تین مانتے پھرتے. سمجھ آئی کہ اس ایمان کی امانت کے پیچھے ذات مصطفیٰ، اس ایمان کی تکمیل کے پیچھے ذات مصطفیٰ. اب یہاں پر ایک اور بڑی خاص دلیل دینے لگا. سامعین محترم، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی صحابی ہیں. اصول فقہ کی جو کتاب اٹھائیں گے، الوجیز کو پڑھے، قدوری کو پڑھے، اس سے اوپر ہدایہ کنز کی طرف چلے جائیں، یہ حدیث مبارکہ ملے گی کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنے در دولت سے باہر نکلے تو باہر میرے آقا کو ایک غیر مسلم بدو ملا. اس کے پاس گھوڑا تھا. میرے آقا نے اس سے پوچھا کیا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا. میرے آقا نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کوئی رقم بتائی. مثال کے طور پہ سمجھے کہ 1000 دینار، مثال دے رہا ہوں. میرے آقا کا اور اس کافر کا سودا طے ہو گیا. اب میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے گھوڑا لے آؤ، میرے گھر تک آؤ، میں تمہیں وہاں رقم ادا کر دوں گا، گھوڑا لے لوں گا. اب سونے آقا آگے چل پڑے، وہ کافر پیچھے چل پڑا. راستے میں کسی اور بندے نے آواز دی اس کافر کو اور کہا کہ گھوڑا بیچو گے؟ اس کافر نے اسے بھی کہا کہ بیچوں گا. اب اس آواز دینے والے نے پوچھا کتنے کا بیچو گے؟ تو جو سودا ہوا تھا میرے آقا سے اس سے دگنا رقم اس نے اس کو بتائی. یعنی اگر سودا 1000 میں ہوا تھا تو اسے اس نے 2000 بتا دیا. اب وہ پوچھنے والے نے کہا کہ لے آؤ، میں 2000 دیتا ہوں، اسی قیمت میں خریدتا ہوں. اب جب اس کو ڈبل رقم ملنے لگی، چونکہ کافر تھا، دنیا کا پجاری تھا، تو آقا کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے خریدنا ہے 2000 میں یعنی ڈبل رقم میں تو آپ ڈبل رقم دیں، نہیں تو میں اس کو بیچنے لگا. میرے آقا رک گئے. میرے سونے آقا نے فرمایا بھئی یہ تو اصول ہی نہیں بنتا، سودے پر سودا نہیں ہوتا. یہ اصول ہے کاروبار کا کہ بے پر بے نہیں ہوتی. محترم صحیح صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک ٹرالی بنائیں، ایک کو بیچ دیں، کوئی گھنٹے بعد یا دن کے بعد کوئی اور بندہ آئے وہ ڈبل رقم لگائے تو کیا دوبارہ سودا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھی اصول ہی نہیں ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا میرا سودا تو اس رقم میں ہو چکا ہے، تو نہیں بیچ سکتا. توجہ کرنا. جب آقا نے فرمایا سودا ہو گیا، اب وہ کافر تھا، لالچی تھا، شاطر تھا. جب اس نے کہا نا کہ اور کوئی بہانہ نہیں چل رہا، تو اب آقا سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا اور میرا سودا ہوا ہے تو گواہ لائیں. اور جب اس کا اور آقا کا سودا ہوا تھا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں.
اچانک آقا سے بات ہو گئی، سودا بن گئے۔ تو اس کو پتا تھا بھئی اصول ہے فیصلے کا گواہ کا ہونا۔ اس نے کہا کہ گواہ تو ہے کوئی نہیں، تو جب گواہ نہیں ہوگا تو میں ڈبل قیمت پر بیچ لوں گا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے خریدا ہے، وہ کہتا ہے گواہ لائے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ چلتے چلتے وہاں حضرت خزیمہ آ گئے۔ اب جا کے سننا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ کافر تاجدار کائنات سے گواہ مانگ رہا ہے، وہ کافر سونے آقا سے خریداری پر گواہ مانگ رہا ہے، تو حضرت خزیمہ چونک کے کہتے ہیں ارے کافر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تم سے خریدا ہے۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی، ان کی گواہی پر گھوڑا آقا نے لے لیا، اسے رقم ادا کر دی۔ جب وہ چلا گیا رقم لے کر، اب گھر میں میرے آقا ہیں اور حضرت خزیمہ ہیں۔ اب میرے سونے آقا حضرت خزیمہ سے پوچھتے، خزیمہ جب اس کو اور میرا سودا ہوا تھا تو موجود تو نہیں تھا؟ آئے ہائے، یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانا ہے، گواہ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ جب اس کا اور میرا سودا ہوا تھا تو موجود نہیں تھا، تو گواہ کیسے بنا؟ جب میرے آقا نے یہ پوچھا تو حضرت خزیمہ کی آنکھیں چھلک پڑی، حضرت خزیمہ کی آنکھیں برس پڑی۔ کہتے ہیں سونے مصطفیٰ، ہم تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 بتوں کو خدا کہتے تھے، ہم تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کو پوجنے والے تھے۔ ہم کہاں جانتے تھے کوئی اللہ بھی ہے، ہم کہاں جانتے تھے کوئی رحمان بھی ہے، ہم کہاں جانتے تھے کوئی خالق بھی ہے۔ اے سونے مصطفیٰ، جب آپ کی زبان پر یقین کر کے بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے تو گھوڑے کی خریداری پر گواہی دینا کون سی بڑی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ یقیناً آپ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کے جائیں گے کہ سونے مصطفیٰ کی شان شاہدیت یہ ہے کہ آقا آج بھی ہم پر گواہ ہے، اور یوم قیامت بھی ہم پر گواہ ہوں گے۔ تو سامعین، اب میں بالکل گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، اور اب میں تفصیل والے نقطے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام ہر حقیقت پر گواہ ہے، سونے آقا ہر حقیقت پر گواہ ہے۔ تو کچھ سوال کر سکتا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی حقیقت تو اللہ کی ذات ہے، کیا آقا اللہ پر بھی گواہ ہے؟ تو سامعین جان لے، سونے مصطفیٰ اللہ کی ذات پر بھی گواہ ہے، اللہ کی ذات پر بھی گواہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف برہان کو بھیجا۔ برہان، لفظ برہان کا معنی ہے دلیل، لفظ برہان کا معنی ہے گواہی، برہان کا معنی ہے شہادت، لیکن کیسی شہادت؟ ادھر فرمایا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، لفظ شاہد تو آ گیا تھا، اب برہان فرمایا۔ تو سامعین لفظ برہان یہ دلیل کی دنیا میں سپرلیٹو ڈگری ہے، ایسی گواہی جس کو رد نہ کیا جا سکے، دلیل قاطع۔ کیسی دلیل؟ دلیل قاطع،
ایسی دلیل جس کو رد نہ کیا جا سکے وہ دلیل بنا کے بھیجا. سامنے سوچے نا جب عدالت میں کیس لگتا ہے اب گواہیاں آنے لگی دونوں طرف سے تو پھر وکیل دونوں طرف سے جرا کرتے ہیں کئی گھنٹے بحث ہوتی ہے اور وکیل کا کیا کام ہوتا ہے جو ایک طرف سے گواہ آتا ہے وکیل جرا کر کے اس شہادت کو رد کرتا یہی کام ہوتا ہے نا. پھر دوسری طرف کا وکیل آتا ہے تو اب وکلاء کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ ساری کی ساری دلائل کو رد کرنا. اور اگر کسی بھی کیس کی دعوے کی دلیل مانی جائے دعوے کی دلیل مانی جائے تو گویا دعویٰ قبول ہو گیا دعویٰ حق ہو گیا. تو دعوے کی مقبولیت کا انحصار اب دلیل پر ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں؟ اب کیس کے جیتنے کا انحصار بولے شہادت پر ہوتا ہے. جس طرف کی شہادت مضبوط آ گئی اس طرف کا کیس جیتا گیا بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ کا ایک ہونا یہ دعویٰ ہے. اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا یہ دعویٰ ہے. اللہ کا یکتا ہونا یہ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے ایمان والوں کا. دوسری طرف دعویٰ ان کا بھی ہے وہ کہتے 360 خدا ان کا بھی دعویٰ ہمارا بھی دعویٰ. توجہ کرنا دعوے دونوں طرف سے آ گئے. ہمارا دعویٰ کہ اللہ ایک ہے ان کا دعویٰ کہ اللہ معاذ اللہ خدا 360 ہے. اب سامعین دعوے تو آ گئے دونوں طرف سے. فیصلہ آنا تھا دلیل پر فیصلہ آنا تھا شہادت پر فیصلہ آنا تھا گواہی پر. اب جس طرف کا گواہ مضبوط ہوتا جس طرف کا گواہ مضبوط ہوتا فیصلہ جانا تھا اس طرف. تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ نے فرمایا مکہ کے انسانوں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تم جتنے بڑے بڑے بھی دلائل لاؤ جتنی گواہیاں لاؤ جتنی شہادتیں لاؤ وہ شہادتیں جھوٹی بن جائیں گی. میں اپنی ذات پر گواہ محمد مصطفیٰ کو بنا رہا ہوں. یہ ایسا گواہ ہے جس کو قیامت تک بھی رد نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے اپنی ذات پر گواہ ذات مصطفیٰ کو بنایا. تو سامعین آپ اگلے جملے پہ توجہ کرنا. اگر تاجدار کائنات کی ذات رد ہو جائے معاذ اللہ توجہ کرنا اللہ نہ کرے اور ایسا ہو نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لیے جملہ دے رہا ہوں. اگر آقا کی ذات پر اعتراض ہو جائے تو وہ اعتراض ذات مصطفیٰ پر نہیں ہے وہ ذات خدا پر ہے. چونکہ محمد مصطفیٰ خود تو آئی نہیں ہے وہ تو اللہ کی ذات پر گواہ بن کے آئے. لہذا جب بھی گواہ رد ہوتا ہے نقصان گواہ کا نہیں ہوتا نقصان دعوے کا ہوتا ہے. تو دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے. اب میں آخری دلیل دینے لگا ہوں یہاں پر. اگر اللہ نے چاہا تو شاید اگلے سال پھر ملاقات ہو جائے. سامعین اب میں بڑی قرآن مجید کی خاص دلیل عرض کرنے لگا ہوں. جب اللہ رب العزت نے سونے محبوب سے فرمایا محبوب اپنی نبوت کا اعلان کرے. میرے آقا علیہ السلام کوہ صفا پر آ گئے. سارے مکہ کے سرداروں کو بلا لیا کفار کو بلا لیا. اب میرے آقا وہاں کفار کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ اے کافرو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے لشکر حملہ کرنے والا تو کیا مان لو گے؟ واقع جانتے ہیں سب کفار نے کیا کہا تھا پیچھے تک سارے بول رہے بیک زبان کہا تھا کہ مان لیں گے. میرے آقا نے پھر پوچھا کیوں مانو گے؟
کیوں مانو گے؟ تو سب کفار نے بیک زبان کہا اس لیے مانیں گے کہ آپ الصادق والامین، الصادق الف لام لگا کر الصادق والامین، یعنی اتنے سچے ہیں، اتنے امین ہیں کہ ساری زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں چھوٹے۔ تو سامعین غور کریں، میرے آقا نے اللہ کی خبر دینے سے پہلے، اللہ کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان آقا کی یہ سیرت پہ غور کریں۔ میرے آقا نے تو دعویٰ اور پیغام دینے سے پہلے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ اگر آپ بھی حضور شیخ الاسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو پہلے کردار سے خود کو منواؤ۔ نمازی ہو جائیں، باادب ہو جائیں، والدین کا ادب کریں، رشتہ داروں کا ادب کریں، محلے میں نکلیں تو پتہ چلے کوئی اچھا بچہ جا رہا ہے۔ تو میرے آقا نے اللہ کی ذات کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ اب جب وہ مان گئے کہ لشکر مانے گئے، اب میرے آقا فرماتے ہیں جس زبان پر یقین کر کے لشکر کو مانتے ہو اسی زبان پہ یقین کر کے مان لو کہ خدا اور کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب کفار پھٹ پڑے اور کفار نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ اور سامعین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے قوم نے معجزہ مانگا ہے، قوم نے معجزہ مانگا ہے۔ تو اب یہی قوم مکہ کی تھی، ان مکہ والوں نے آقا سے معجزہ مانگا۔ معجزہ ہوتا ہے دلیل نبوت کے طور پر، معجزہ ہوتا ہے دلیل نبوت کے طور پر۔ تو اب میرے آقا وہی کھڑے کھڑے اللہ سے عرض کرتے مولا یہ تو معجزہ مانگ رہے ہیں، کوئی معجزہ عطا کر۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوب اس موقع پر کوئی خارجی معجزہ نہیں دوں گا۔ آخری کلمات آ رہے ہیں، توجہ سے سننا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب باقی ہر نبی کو اعلان نبوت کے موقع پر معجزہ دیا، لیکن آپ کو اس موقع پر خارجی معجزہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ معجزہ تو ہوتا ہے دلیل نبوت کے طور پر۔ توجہ سے جملہ سننا، معجزہ تو ہوتا ہے دلیل نبوت کے طور پر، اور اے سونے مصطفیٰ آپ خود دلیل ہو ذات خدا کی۔ اگر تیری ذات کو منوانے کے لیے اور معجزے دکھاتا پھروں تو پھر مجھے کون منوائے گا؟ اگر تجھے منوانے کے لیے معجزوں کی ضرورت ہے تو پھر مجھے کون منوائے گا؟ اس لیے سونے مصطفیٰ اس موقع پر کوئی خارجی معجزہ نہیں دوں گا، بلکہ میرے محبوب ان مکہ والوں سے فرما دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مکہ والوں تم نے میری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، مکہ والوں میری 40 سالہ زندگی کا ورق ورق تم نے دیکھا، لمحہ لمحہ تم نے دیکھا، میری ولادت تم نے دیکھی، بچپن تم نے دیکھا، لڑکپن تم نے دیکھا، جوانی تم نے دیکھی، شادی بیاہ تم نے دیکھا، اٹھنا بیٹھنا تم نے دیکھا۔ ارے 40 سالہ زندگی کا ایک ایک دن تم نے دیکھا ہے۔ اگر میری ذات پر اعتراض کر سکتے ہو تو اس ذات کا انکار کر دو۔ جملہ ضائع کر گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میری ذات پر انگلی اٹھا سکتے ہو، اگر میری ذات پر اعتراض کر سکتے ہو تو اس کا انکار کر دو۔ توجہ کریں،
آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میری ذات پر اعتراض کر سکتے ہو تو میرا انکار کرو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھ پر اعتراض کر سکتے ہو تو اس رب کا انکار کر دو، کیوں؟ میں خود نہیں آیا، اس نے بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، خود نہیں آیا، اس نے بھیجا ہے، اپنا بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، اس نے بھیجا ہے۔ اب اگر اعتراض مجھ پہ کرو گے تو انکار اس کا ہوگا۔ تو اللہ نے ذات خدا کو سمجھانے کے لیے، اللہ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ذات مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اور کسی بابے نے خوب کہا تھا، وہ کہنے والا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دیا، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، ارے پردے میں رہا، اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، عظمت مصطفیٰ۔ سامعین محترم، یہ تو آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت کا ابھی ایک رخ بھی بیان نہیں ہوا۔ اور سامعین محترم، یہ سارے کا سارا جو آپ نے سنا ہے اس میں میرا ککھ بھی نہیں، جو ہے سب کچھ ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا فیضان ہے، جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور جہاں بھی جا رہا ہے عظمت مصطفیٰ کے دن کے بجاتا جا رہا ہے۔ اور آپ کے اس علاقہ میں راجن پور کی سرزمین پر جامعہ منہاج القرآن کا آغاز ہو گیا۔ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، راجن پور کی سرزمین پر جامعہ منہاج القرآن یعنی منہاج القرآن کا ایک عظیم ادارہ بن گیا، جہاں پر آپ کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو الگ الگ پڑھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اور یوں سمجھے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر یہ مہارت بچوں میں لانا چاہتے ہیں تو اس ادارے میں بھیجیں، اس ادارے میں بھیجیں۔ ہمارے جناب محترم ملک عبد الرؤف صاحب یہاں پر اس کے محتمم ہیں، وہ ادارہ جسمن ضرور راجن پور میں ہے لیکن مانن وہ لاہور منہاج القرآن میں ہے، وہ مرکز کا حصہ ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ کے بچے یہاں سے حاصل کریں گے، اور جو ہی وہ اگلے سالوں میں بڑھتے جائیں گے تو اگلے نظام انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آخری دورہ حدیث اور دیگر تعلیم انشاءاللہ تعالی مرکز لاہور میں ان کی ہوگی۔ تو اس انداز سے کوشش کریں کہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس مادیت کے دور میں، فتنے کے دور میں ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں افراط و تفریط سے آج کل دین اسلام کا حقیقی پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ دور بڑا مشکل دور آ گیا، دین کا نام لے کر ہمیں دین اسلام کے راہوں سے ہٹایا جاتا ہے۔ دیکھتے چلے جائیں، جس طبقے کو دیکھے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ حقیقت کہاں سے ملتی ہے؟ ایک جملہ دینے لگا ہوں، وہ مقام جہاں سے ہر کسی کا ادب ملے، ایک ہی نشانی دے رہا، وہ ادارہ یا وہ تحریک جہاں سے ہر کسی کا ادب ملے، انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کا ادب، صلحاء کا ادب، جہاں پہ سب کا ادب ملے وہ حق والا جو بھی ہے۔ اور اس دور میں اگلا جملہ سن لیں، اس دور میں اللہ نے یہ پہچان
डॉक्टर ताहिर कादरी को दिया। इस दौर में ये शान तहरीक मिनहाजुल कुरान को दी। इस दौर में ये पहचान इदारा मिनहाजुल कुरान को दी, जहाँ पे सिहाबा का भी अदब है, अहले बैत का भी है, और जिसका आका से जितना ताल्लुक है उतना अदब है, उतना डंडी नहीं मारी जाती। जो आका समझा गए उसी के मुताबिक अमल किया। मैं बारे दीगर आप अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस अजीम शान महफ़िल पाक के एहतिमाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी काविशों को कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है मेरा अल्लाह माफ़ कर दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दासिल्लाहु वाली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।